ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت کے لیے نمونہ۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کو جانیں گے۔ انٹروڈکشن کے اندر آپ لکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا، یعنی لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما انما بعثت معلمن، انما بعثت معلمن، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے خود کبھی بھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، خود کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ دوسروں کو انہوں نے تبلیغ کی اور انہیں اسلام کی صحیح راہ سے روشناس کروایا، اسلام کی صحیح راہ سے روشناس کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی اس جاہلی تہذیب کے پاس بھیجا گیا جو کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے، انہیں وراثت میں سے حقوق نہیں دیتے اور بتوں کی پوجا کرتے اور شراب نوشی کرتے، جوا کھیلتے، چوری کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ناحق لڑتے رہتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو اسلام کی صحیح راہ دکھائی اور اپنے معلم کے جو منصب تھے، جن پر وہ فائز تھے، اس کو صحیح سے استعمال کیا تو انہیں ایک دنیا کا مہذب ترین بنایا اور انہوں نے مختلف بر اعظموں پر پھر حکومت کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق، کردار سازی ہی تھی۔ آپ نے ان کی سفارتی طور پر، معاشرتی طور پر اور سیاسی اور اقتصادی طور پر اس طرح کی تربیت کی کہ یہ ایک بہترین شہری بنے، ایک بہترین شہری، بہترین باپ، بہترین بیٹا، بہترین بیٹی اور بہترین ایک دین اسلام کے کارکن بنے، جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کی تبلیغ کی اور پورے کرۂ ارض پر اسلام کو پھیلایا۔ تو آج تقریباً 57 ممالک اسلامی ممالک ہیں جن کا جو سٹارٹ ہے وہ صرف ایک ہی شخص تھا، اور دنیا کی 21% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کے اندر 3% رقبے پر دنیا کے ٹوٹل ان کی حکمرانی ہے۔ یہ اسی ایک شخص کی حاکمیت کی وجہ سے ہے، جو کہ خود ان پڑھ تھا، خود اس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس اعلیٰ تعلیم کو دنیا تک، لوگوں تک پہنچایا، جس کو دیکھتے ہوئے دنیا دنگ رہ گئی، اور انہوں نے کرۂ ارض پر مختلف براعظموں تک حکومت کی، اور آج بھی اس کی تعلیمات کا سکہ غیر مسلم بھی اٹھاتے ہیں اور آپ کا نام الاپتے ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ تو جتنے بھی معلم ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کی تعلیمات کے طریقہ کار کو دیکھ کر اسی طریقے سے پڑھائے، تو تاکہ وہ بھی اس معاشرے میں ایک اچھے معلم بن سکیں۔ آپ اس طرح یہ انٹروڈکشن مکمل کریں گے۔ اب ہم نیکسٹ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغامبر امن و سلامتی یا عفو درگزر، یہ کویسچن اکٹھا بھی آ جاتا ہے، ہم اسے بھی ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امت کے لیے سلامتی تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کئی اعمال اس لیے ترک کر دیے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنا انتہائی پسند تھا، تو آپ اس لیے ہر نماز سے پہلے مسواک نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کافروں پر شفقت اور رحمت اور سلامتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا، اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے
کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ موجود ہوں گے تو چاہے وہ کفار ہوں ان پر عذاب نہیں نازل کیا جائے گا۔ کس طرح آپ نے عورتوں کے لیے شفقت بن کر آئے، جیسا کہ عرب کے اندر عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور انہیں وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا، اور یہ ایز اے بیوی اور ایز اے ماں ان کی حق تلفی کی جاتی، اور بیٹا ماں کے ساتھ جو نکاح کر سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت دلوائی، کبھی بہن کے روپ میں یعنی جنت کی بشارت دے کر، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی ماں کے روپ میں جنت رکھ کر۔ اس طرح معاشرے کے اندر آپ نے عورتوں کے لیے شفقت بن کر آئے۔ آپ نے کس طرح بچوں پر شفقت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں تو انہیں پیار نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو پیار کر رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کس طرح آپ نے غلاموں کے ساتھ شفقت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ رہو، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جانوروں کے لیے بھی آپ شفقت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ چڑیا چہچہا رہی تھی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ چڑیا کے جو بچے تھے انہیں کسی صحابی نے اٹھا لیا ہے، تو آپ نے اسے ڈانٹا اور بچے واپس رکھوائے، تو چڑیا سکون سے خوش ہو گئی۔ اسی طرح ایک اونٹ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ نے اس کے مالک کو سمجھایا۔ یعنی آپ جانوروں کے لیے، غلاموں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کافروں کے لیے اور امت کے لیے شفقت تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو انسانوں کے لیے، کفار کے لیے بھی شفقت تھے۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد جب ہند آئی، یعنی ابو سفیان کی جو بیوی تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو جب وہ نقاب پہن کر آئی تو آپ نے اسے معاف کر دیا، اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جو آپ پر ظلم کرتا تھا ابو سفیان، آپ نے کہا کہ جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے لے گا تو وہ بھی امان میں ہے۔ یعنی آپ نے کس طرح انہیں اپنے دشمنوں کو بھی عزت بخشوائی۔ اس طرح جو ہند کے علاوہ ویشی جو تھا جس نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، حضرت حمزہ کا قتل بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو طائف میں بھی بہت زیادہ تکالیف دی تھی، آپ نے اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف واقعات کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عفو و درگزر دیکھا ہوگا۔ جب ایک بدھو نے آپ پر تلوار اٹھا لی اور بولا کہ اب تم سے کون مجھے بچائے گا، تو آپ نے کہا کہ میرا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے وقت جب ہجرت کر رہے تھے، تو ہجرت کے وقت جب آپ کو قتل کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ نے اپنے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سے قرض کا مطالبہ کیا گیا تو آپ کے گلے میں ایک پٹا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، لیکن آپ نے اسے معاف کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ انتہائی آسان اور پرکشش تھا، جس سے لوگ متاثر ہوتے اور آپ کے پاس گھنٹوں تک بیٹھے رہتے اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز تھے ان میں جو بہترین انداز ہے کہ آپ ہمیشہ مختصر گفتگو کرتے اور جامع گفتگو کرتے تھے۔ آپ مختصر اور جامع گفتگو کرتے تھے، اور آپ کا جو انداز تھا وہ انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ آپ سادہ سے انداز میں بات کرتے تاکہ سمجھنے والا اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، اور آپ حکیمانہ گفتگو بھی کرتے تھے، یعنی ایسی گفتگو کرتے تھے جو کہ بہت ہی حکمت سے بھری ہوتی تھی، اور آپ کا جو انداز تھا وہ محبت اور شفقت والا تھا، اور آپ متوازن جذبات کے ساتھ
بات کرتے، اگر کوئی خوشی کی یا کوئی سعادت کی بات ہوتی تو آپ خوش ہوتے، اور اگر کوئی غم یا دکھ ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک غمگین ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بھی بہت زیادہ ہیں، یہ 12-13 کے پوائنٹ آپ انہیں ہی ڈسکس کر دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف قسم کی تعلیمات دیں، ان میں لوگوں کو مساوات کا درس دیا، عدل و انصاف کا درس دیا، صبر و تحمل کا درس دیا، اور ایفائے عہد کا درس دیا، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے روکا اور عدل و انصاف کا درس دیا، اور منافقت سے لوگوں کو روکا، اور خشیت الہی کا درس دیا، تکبر سے روکا، ریاکاری سے روکا، حسد سے روکا۔ آپ یہ سارے پوائنٹ بھی، تعلیمات بھی لکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بدلاؤ آیا۔ اگر آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی دشواری ہے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، انفرادی زندگی کے لیے نمونہ یا تحمل و برداشت، سفارتکاری، معلم انسانیت، سپہ سالار، یا غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ، یا پیغمبر امن، اس کے اندر آپ یہ مختلف جو نون مسلمز ہیں ان کی کوٹیشنز کو کوٹ کریں گے۔ آپ ساری کوٹیشن نہ بھی لکھیں تو اس کے کچھ پارٹس لکھ سکتے ہیں، جو اس میں سے آپ پک اینڈ چوز خود ہی کر لیں گے۔ میں آپ کو تمام کوٹیشنز کو آہستہ آہستہ یہ دکھا دیتا ہوں سکرول کر کے، آپ ان میں سے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو زیادہ سوٹیبل لگے، جو لائن جو رائٹ کرنے والی ہو آپ اس کا نام یاد کیجئے گا، اور اس لائن کے مخصوص پارٹس کو لے کر آپ ان کویسچنز کے اندر لازمی کوٹ کیجئے گا، تبھی آپ کے مارکس 15 سے ابو آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مارکس 15 سے بلو آئیں گے، 10 اور 12 کے قریب آئیں گے۔ ساری کوٹیشن لکھنا چاہیں تو ساری لکھ سکتے ہیں، یا ان میں سے کچھ لائن کا جو آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے وہ پارٹس بھی آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام غیر مسلمز ہیں جن کی جو کوٹیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اب جو ہم شیڈ ڈسکس کریں گے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی بھی شیڈ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، اصل دنیا کے مصائب کا مداوا وہ ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، آپ ان کے اندر یہ جو 7-8 شعر ہیں یہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔